کا دن تھا، تاریخ 10 محرم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب بلال حبشی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی سنے تو عقیدت اور محبت کے ساتھ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائیں، درود پڑھیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں بھی کبھی نہیں دکھیں گی، تو گناہ بھی معاف ہوں گے اور آنکھیں بھی نہیں دکھیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا، درود پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن دو موقعوں پر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ایک جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو، یہ جو خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اس وقت جب یہ کلمہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت درود پاک نہیں پڑھنا ہوتا، کیونکہ یہ اذان خطبے کا حصہ ہوتی ہے، تو اس میں خاموش رہنا واجب ہے۔ اسی طرح خطبے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا جائے تو اس میں بھی درود زبان سے نہیں پڑھا جائے گا، دل میں پڑھا جائے گا، کیونکہ خطبے میں بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ اور تیسرا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں حضور کا نام آئے تو تب بھی درود پاک زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل میں پڑھیں گے، کیونکہ تلاوت کے وقت بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ تو 3 موقعوں پر درود نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو انگوٹھے چومے جائیں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار سنانا چاہوں گا میں اہل بیت کی شان میں۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ کلام لکھا ہے، اس کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، یعنی کہ جو جنت کے باغ ہیں وہ بھی حضور کی آل کی تعریف کرتے ہیں۔ باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی خوشخبری، کیونکہ امام حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ظاہری بات ہے جنت میں وہی جائے گا جو حسین اور حسن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین اور حسن کے دشمنوں کو جنت میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اس گھرانے کا ادب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل
جو فرشتوں کے سردار ہیں اجازت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یزیدی لشکروں کو حیا نہ آئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ بیویوں کے خیموں میں اس طرح سے داخل ہو گئے اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوششیں کی۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ نانا کے دین کے لیے گھر بھی لٹا دیا، جانیں بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، امام حسین لیٹے ہوئے ہیں مدنی منع سے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان باہر نکالی اور اس طرح کر کر ہلائی۔ تو یہاں میں ایک حضور کی سنت بھی بیان کرتا چلوں کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح زبان نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے نا، بچوں کو کھلانے ہنسانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور جنت کا ایک جنتی محل ہے، اس کا نام الفراح ہے، یہ محلات انہیں دیے جائیں گے جو بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکالی اور اس طرح کر کے ہلائی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زبان نکالی اور ہلائی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ نانے نواسے میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نواسے سے کہا کہ میرے دین پر آنچ آئے گی، تو میرا نواسے نے مجھے جواب دیا کہ نانا فکر نہ کرو، میں ہوں جان دینے کے لیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ انہوں نے گستاخی کی اتنی انتہا کر دی کہ عیسائی اور یہودی بھی حیران رہ گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے تو کیا گستاخیاں کی ہوں گی جو یزید پلید اور ان کے لشکر والوں نے گستاخی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کے جسم پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 کے قریب سے زیادہ زخم نیزوں کے تھے اور تیر بے شمار تھے، اور پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کیا، اس کو نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، یہ وہ پیشانی ہے جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہ گال ہیں، رخسار ہیں، یہ ہونٹ ہیں جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اور یہ حسین کے وہ ہونٹ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے۔ آج اس سر انور کو انہوں نے نیزے پر چڑھا دیا، اور وہ سر لے کر جب یزید پلید کے دربار میں پہنچے
اور اس یزید پلید کے دربار میں ایک یہودیوں کا وفد اور ایک عیسائیوں کا وفد وہاں موجود تھا۔ انہوں نے جب یہ پتا چلا کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ ان کے نبی کے نواسے کا سر ہے، تو عیسائی کہنے لگا یزید تو بڑا گندا انسان ہے، تو بڑا گندا انسان ہے۔ کہنے لگا کہ میرے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پر سواری کیا کرتے تھے اس خچر کا سم پڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے کا حصہ اسے سم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے چرچ میں وہ سم پڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے عیسائی اس کی زیارت کرنے کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے تم پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے خچر کے سم کی تعظیم کریں، تو نے نبی کے نواسے کی تعظیم نہیں کی۔ یہودی کہنے لگا کہ یزید پلید واقعی تو بڑا گندا انسان ہے۔ کہنے لگا کہ میں کئی نسلوں کے بعد جا کر میرا نسب داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، پوری دنیا کے یہودی میری بڑی تعظیم کرتے ہیں، میرا بڑا ادب کرتے ہیں کیونکہ میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ کہتے تو نے حسین کی تعظیم نہیں کی جو تیرے نبی کا نواسا ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، تیرے سے ان کی تعظیم نہ ہوئی؟ تو عیسائی اور یہودی نے یزید پلید کو آڑ دلائی، یعنی کہ انہوں نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضور کی چچی، حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑے کا کوئی حصہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں گھبراتی ہو؟ آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، حضور تشریف لے گئے، نام حسین رکھا، اور پھر جب ام فضل آئیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اس طرح سے سینے سے چمٹایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے سیلے اشک روا ہیں۔ ام فضل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر اس قدر غم کی وجہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، وہ آیا، اس نے مجھے سلام کیا، مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس لاڈلے کو میدان کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور مجھے میدان کربلا کی مٹی بھی دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے اور پورے مدینے میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو خون جگر پلا رہی ہیں کربلا میں خون بہنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کر رہے ہیں کربلا میں ذبح ہونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سواری کر رہے، اس کو سواری کروا رہے ہیں کربلا کے میدان میں گر کر شہید ہونے کے لیے۔ پورے مدینے میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا لڑکا یزید پلید ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس حضور کی ایک تہمد ہے اور ایک قمیض ہے، اور حضور کے موئے مبارک اور حضور کا ناخن میرے پاس ہیں، تو میرا انتقال ہو جائے تو اسی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، اور اعضائے سجدہ پر موئے مبارک رکھ دینا اور آنکھوں پر ناخن رکھ دینا، اور مجھے قبر میں دفن کر کر اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ یزید پلید کو یہی سمجھ آنا چاہیے تھا کہ میرا باپ حضور کے تبرکات سے اتنی محبت کر رہا ہے تو آل سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جب تبرکات کا اتنا ادب ہے تو آل کا کتنا ادب ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا،
اور یزید پلیت تخت پر بیٹھ